بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماس الفتح معاہدہ 23 جولائی 2024۔ گزشتہ ماہ آن لائن ایک انٹرویو میرا ہو رہا تھا جس میں جو کئی ممالک میں دیکھا جا رہا تھا، تو اس میں مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر آج غزہ کے اندر جنگ بندی ہو جائے تو پھر غزہ پر کس کی حکومت ہوگی؟ میں نے ان سے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ اگر آج غزہ کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے تو وہاں پر کس کی حکومت ہوگی؟ یہ ایک اتنی انسرٹن صورتحال تھی، میرا خیال ہے کل تک، جس پر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے حماس اور الفتح معاہدہ کل ہوا ہے چائنا کی ثالثی میں، اس نے منظرنامے کو کافی واضح کر دیا ہے۔ اور یہ کیسا معاہدہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں مختصراً تاریخ کے اوراق الٹنے ہوں گے۔ فلسطین کے حوالے سے میں اب تک تقریباً 10-12 ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کرا چکی ہوں، اور اس میں تقریباً ساری تاریخ جو ہے غزہ کی اور فلسطین کی وہ آ گئی ہے، اور فلسطین اسرائیل کے دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ساری کافی چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ لیکن اس ایگریمنٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی گفتگو 1959 سے شروع کرنی ہوگی۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ کرونالوجیکل آرڈر میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تاکہ کل کے معاہدے تک جو صورتحال ہے وہ واضح ہو سکے۔ دیکھیے 1959 وہ سال ہے جب یاسر عرفات نے الفتح قائم کی۔ یہ ان کی تنظیم تھی اور اس کا بنیادی مقصد فلسطین کی آزادی تھا، اور اس آزادی کے لیے ہر سطح پر جدوجہد یہ ان کا مطمع نظر تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی جماعتیں جو تھیں اور کئی تنظیمیں جو تھیں اور کئی گروپس جو تھے وہ بن گئے تھے، اور یہ سب اپنے اپنے طور پر فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ جس کا جو سمجھ میں آتا تھا وہ اپنی کارروائیاں کر رہا تھا۔ 1964 میں یہ جو بہت زیادہ ڈائیورٹڈ ایفرٹس تھیں اور ان کے اندر ایک اتحاد اور ایک نظم پیدا کرنے کے لیے ایک امبریلا آرگنائزیشن قائم ہوتی ہے 1964 میں، جو PLO کہلاتی ہے، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن۔ یہ ایک آرگنائزیشن کا قیام تھا جس کے اندر فتح کے ساتھ ساتھ دیگر بھی کئی جماعتیں جو تھیں وہ اس کے اندر شامل ہو گئی تھیں۔ پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن، ڈیموکریٹک پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن، ابو نضال گروپ، الفتح، اور اس طرح کی بہت سی تنظیمیں جو تھیں وہ PLO کے تحت اب متحد ہو گئی۔ ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا یا ان کا جو میدان عمل تھا زیادہ وہ مغربی کنارہ تھا، ویسٹ بینک جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس وقت ویسٹ بینک جو ہے، یعنی 1964 کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت ویسٹ بینک جو ہے وہ اردن کے کنٹرول میں تھا۔ غزہ کے اوپر ایجپٹ کا قبضہ تھا اور مغربی کنارہ اردن کے کنٹرول میں تھا۔ پھر ہوتی ہے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ۔ یہ متحدہ عرب کی فوجوں کی لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ 1960 سے، اور بڑی ہی ہزیمت آمیز شکست ہوئی ہے اس کے اندر متحدہ عرب آرمی کو، جس کے اندر مصر بھی تھا، جس کے اندر اردن بھی تھا، شام بھی تھا، عراق بھی تھا۔ ان کی سب کی متحدہ فوج کو شکست دی ہے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں۔ اور اس جنگ کے نتیجے، اس کو النکسہ بھی کہتے ہیں، نکسہ یعنی ٹوٹل کمپلیٹ ریٹریٹ، یعنی مکمل پسپائی۔ تو اس جنگ کے بعد یہ جو مغربی کنارہ تھا اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور غزہ کی پٹی جو پہلے اس مصر کے قبضے میں تھی اب وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گئی۔ تو آپ دیکھیں تو عملاً اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کا وجود ختم ہو گیا، اور غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے اوپر گو کہ فلسطینی تھے، لیکن اب یہ کنٹرول میں آ گیا کس کے؟ اسرائیل کے۔ اب یہ جو PLO تھی اور جو دیگر جماعتیں تھیں، انہوں نے اس صورتحال کو نہیں تسلیم کیا، اور ان کی جو کاروائیاں تھیں وہ جاری رہیں۔ یہ کاروائیاں اس نوعیت کی ہوتی تھی کہ مارو اور بھاگو والی۔
गोरिल्ला टाइप का कार्रवाइयाँ होती थी. बम बनाया, किसी को इसराइली कॉन्वॉय पर फेंक दिया, 2-3 लोग मर गए. फिर या ये कि कोई खुदकश धमाका कर दिया, इस तरह. तो ये सारी कार्रवाइयाँ अब ये लोग कहाँ से बैठ के कर रहे थे? उर्दन से कर रहे थे. उर्दन में उस वक्त शाह हुसैन की हुकूमत थी. वो अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे फ़लस्तीनियों के लिए. लेकिन ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनियों ने इस सॉफ्ट कॉर्नर से कुछ थोड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्होंने उर्दन से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी इसराइल की सरज़मीन पर. इस पर इसराइल बहुत चराग़पा हुआ. जब उर्दन की सरज़मीन से इसराइल के ऊपर हमले होने शुरू हुए और इसराइल ने शिकायत की और एहतजाज किया, तो अमेरिका ने उर्दन को मजबूर किया कि वो इन कार्रवाइयों को बिल्कुल रोक दे और बहुत शदीद दबाव डाला, इसराइल ने भी और अमेरिका ने भी. क्योंकि ये एक तरह से उर्दन जो है वो एक तरह से दबाव में था शदीद अमेरिका उसको बहुत, मतलब अमेरिका की एक तरह से आप कह लें जदीद अल्फाज में वो कॉलोनी ही था, तो वो अमेरिका की बात को टाल नहीं सकता था. लिहाजा शाह हुसैन ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया. अच्छा, असल में फ़लस्तीनियों ने भी, ये जो PLO थी, इसने भी बहुत ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ दिखानी शुरू करनी थी. इसमें एक हार्ड लाइनर्स थे. उन हार्ड लाइनर्स ने पहले तो छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करते थे, पेट्रोल बम मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. फिर उन्होंने जहाज़ अगवा करने शुरू कर दिए. जो मेरी उम्र के लोग हैं वो लैला खालिद को जानते होंगे. लैला खालिद भी हाईजैकर थी, वुमेन हाईजैकर थी, जिसने वो जहाज़ अगवा किए थे. ये बैक वक्त 4 जहाज़ इन लोगों ने अगवा किए फ़लस्तीनियों ने, और 3 जो थे वो तो उर्दन की ही एक एयरफील्ड पे उतार दिया. वो ऑपरेटिव नहीं थी, उफ्तादा पड़ी हुई थी, वहाँ पर 3 जहाज़ उतार दिए, और एक जहाज़ ले गए ये मिस्र और वहाँ उतार दिया. फिर उसके बाद इन्होंने यरगमालियों को यानी मुसाफिरों को तो छोड़ दिया और बम से उड़ा दिए सारे जहाज़. ये मामूली नुकसान नहीं था. तो ये ऐसी कार्रवाइयाँ थी जिसके ऊपर अमेरिका खामोश नहीं रह सकता था, इसराइल खामोश नहीं रह सकता था. इन्होंने दबाव डाला उर्दन के ऊपर. लिहाजा शाह हुसैन इतना दबाव सस्टेन नहीं कर सके और उन्होंने फ़लस्तीनियों से कहा कि वो यहाँ से चले जाएं और अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर दें. जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने क्रैक डाउन किया. और उस वक्त बल्कि हमारे एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़ियाउल हक साहब, तो ये उस ज़माने में ब्रिगेडियर थे और ये शाह हुसैन के मिलिट्री एडवाइज़र भी थे. तो ये जो ऑपरेशन किया गया है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनियों को कत्ल हुए और खदेड़ते हुए ये लोग इनको ले गए हैं लबनान की सरहद के करीब, तो इस ऑपरेशन के अंदर ज़ियाउल हक भी शामिल थे और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया भी शामिल थी. अब यहाँ से ये लोग जब भागे हैं तो इधर उधर चले गए, कोई कुवैत चला गया, कोई मिस्र चला गया, कोई खामोशी के साथ मगरिबी किनारे में आके दबक के बैठ गया, कोई लबनान चले गए. इस तरह से ये लोग बिल्कुल तितर-बितर हो गए. और यासिर अरफात जो थे ये भी लबनान चले गए और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो पहले उर्दन में था अब इन्होंने लबनान में बना लिया. 1982 में एक वाक़या हुआ. अबू नदाल ग्रुप जो है, इसने अबू नदाल ग्रुप जो है, दरअसल पहले तो अबू नदाल जो है वो पहले तो अल-फतह में शामिल था, लेकिन फिर उसको यासिर अरफात से बड़ी शिकायत ये पैदा हुई कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठे हुए, एक बम इधर मार दिया, एक बम उधर मार दिया, एक जहाज़ अगवा कर लिया, एक ये एक वो. तो ये कार्रवाइयाँ कैसे फ़लस्तीन को आज़ाद कराएंगे? हमें भरपूर हमले जो हैं वो इसराइलियों के ऊपर करने होंगे. लिहाजा अबू नदाल ग्रुप जो था वो अल-फतह से अलग हो गया. उन्होंने कहा हम आज़ादाना तौर पर अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे, और उसने ये कार्रवाई की 1982 में कि लंदन के अंदर मौजूद इसराइल के सफ़ीर को कत्ल कर दिया. इस पर इसराइल का तो दिमाग ख़राब हो गया और उसने लबनान पर हमला किया, क्योंकि उस वक्त उनका हेडक्वार्टर PLO का हेडक्वार्टर लबनान में था. उसने जुनूबी लबनान पर हमला किया. वहाँ पर फ़लस्तीनियों के 2 बड़े कैंप थे, साबरा और शतीला. महाजरीन वहाँ पे हज़ारों की तादाद में महाजरीन वहाँ पे रहे. इन्होंने लबनान की ईसाई फ़ौज को, यानी लबनान की फ़ौज के ईसाई फ्रैक्शन को अपने साथ मिलाकर IDF ने, यानी इसराइली डिफेंस फोर्स ने रेड कर दिया साबरा और शतीला के कैंपों के ऊपर और शदीद कत्लेआम किया. और बहुत ही भयानक तस्वीरें आज तक जो है वॉर क्राइम के हवाले से ये तस्वीरें और ये वीडियोस शेयर होती रहती हैं.
لبنان میں صابرہ شتیلہ کے اس قتل عام کے بعد وہاں پر تو یہ لوگ نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا یہ لوگ تتر بتر ہو گئے پوری دنیا میں۔ اسرائیل کے لیے یہ بڑی خوش کن خبر تھی کہ PLO بالکل ہی منتشر ہو گئی۔ خود یہ جو یاسر عرفات تھے یہ تیونس چلے گئے اور وہاں تقریباً 10-11 سال جلا وطنی کی، خود ساختہ جلا وطنی کی انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ معاملات اسی طرح تھے کہ 1987 میں پہلا انتفاضہ پھوٹ پڑا۔ ایک مہاجر کیمپ ہے غزہ کے اندر، جبالیہ کیمپ۔ جبالیہ کیمپ کا بہت زیادہ آپ نے نام سنا ہوگا۔ جبالیہ کیمپ میں ایک فوجی گاڑی تھی، اسرائیل کی فوجی گاڑی گزر رہی تھی، اس نے 3-4 لوگوں کو کچل دیا، 3-4 فلسطینی نوجوانوں کو کچل دیا۔ یہ ایسے ہی ریکلیسلی گشت کرتے تھے۔ اس پر دماغ خراب ہو گیا فلسطینیوں کا اور وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئے۔ اسی وقت یعنی یہ 27-28 دسمبر 1987 کی بات ہے، اسی رات ہنگامے پھوٹ پڑے اور یہ بہت خوفناک ہنگامے تھے۔ اور اسی اگلے دن ہی حماس کا ظہور ہو گیا، یعنی حماس نے اس انتفادہ کو جوائن کر لیا۔ یہ جو انتفادہ تھا، پہلا انتفادہ، یہ بہت زیادہ ڈیڈلی نہیں تھا۔ اس میں یہ تھا کہ بچے پتھر پھینک رہے ہیں، ان کے جو ٹینک آتے ہیں اس کو مارتے ہیں، اور جو ان کی گھروں کو منہدم کرنے کے لیے جو ان کے بلڈوزر آتے ہیں ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں، غلیلوں سے مارتے ہیں، اور بس اس طرح سے بہت ہوا۔ 1-2 سال کے بعد یہاں پر بات آئی کہ انہوں نے گھر میں چھوٹے چھوٹے پیٹرول بم بنانے شروع کر دیے، ہوم میڈ، گھر ہی پہ بناتے تھے، اور کسی کانوائے پہ پھینک دیا، کسی جگہ پھینک دیا جہاں پر اسرائیلی فوجی ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی۔ پہلا انتفاضہ، یہ انتفاضہ 5 سال تک چلا ہے، اور اس انتفاضہ کی وجہ سے عالمی ضمیر ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت بیدار ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنے سال گزر گئے ہیں اور یہ لوگ اس طرح سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے سیٹلمنٹ کو ہے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور ان لوگ شہریوں کے اوپر، نہتے شہریوں کے اوپر اس طرح کی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے دباؤ پڑا اسرائیل کے اوپر بھی، امریکہ کے اوپر بھی، اور انہوں نے یہ دباؤ شفٹ کیا یاسر عرفات پہ۔ یاسر عرفات جو آزادی کی خاطر، فلسطین کی آزادی کی خاطر ہر طرح کی جارحانہ اور کاروائیاں کرتے رہے تھے، ان کو امریکہ کانفرنس ٹیبل پر یا مذاکرات کی میز تک لانے پر کامیاب ہو گیا۔ وہ یاسر عرفات جو پورے فلسطین کی بات کرتے تھے اور اسرائیل کو یہاں سے نکالنے کی بات کرتے تھے، انہوں نے اس خطے کے اندر یعنی فلسطین کے اندر اسرائیل کے جینے کے حق کو تسلیم کر لیا، یعنی 2 نیشن سلوشن کی طرف وہ آ گئے۔ اور اس طرح سے اوسلو ایگریمنٹ ہوتا ہے 1993 میں۔ ایک طرف سے یاسر عرفات تھے اور دوسری طرف سے اسحاق رابن تھے۔ اس ایگریمنٹ پر بھی میرا ایک ویلاگ موجود ہے، تفصیل سے میں نے اس ایگریمنٹ کو ڈسکس کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کو کسی نے پسند نہیں کیا، نہ اسرائیل میں جو انتہا پسند تھے، نہ انہوں نے اس کو پسند کیا، نہ ادھر فلسطینی جو تھے جو اسرائیل کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، پلس حماس، انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایگریمنٹ عالمی سطح پر ہوا، یاسر عرفات غزہ واپس آئے، اور اوسلو ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک فلسطین اتھارٹی قائم کی جائے گی، اور اس کے تحت الیکشنز ہوں گے، اور الیکشن میں جو جیت جائے گا اس کو سیلف گورنمنٹ کا اختیار مل جائے گا، مغربی کنارے پر اور غزہ پر سیلف گورنمنٹ کا اختیار مل جائے گا، اور ان دونوں علاقوں سے اسرائیل اپنی فوجیں مرحلہ وار نکال لیں گے تاکہ اس کو فلسطین بنا دیا جائے اور اس کے اوپر فلسطین اتھارٹی کی حکومت قائم کر دی جائے۔ 1996 میں ہم دیکھتے ہیں مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں فلسطین کے لیے ایک قانون ایک لیجسلیٹو کاؤنسل کے انتخابات ہوتے ہیں۔ اس انتخابات میں دونوں طرف سے PLO جیت گئی اور یاسر عرفات فلسطین اتھارٹی کے پہلے صدر بن گئے۔ جب یہ دونوں علاقوں سے جیت گئے تو یہ جو یاسر عرفات تھے انہوں نے رام اللہ مغربی کنارے پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، اور وہ زیادہ تر مغربی کنارے میں ہی رہتے تھے، کبھی کبھی غزہ بھی آیا کرتے تھے۔ یہاں پر الفتح نے، جس کو حکومت مل گئی تھی غزہ کی، اس نے حماس کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور
حماس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. کیوں شروع کر دیا؟ کیونکہ حماس اپنی اسرائیل کے خلاف اور آئی ڈی ایف کے خلاف اپنی کارروائیاں کرتا رہتا تھا، جس پر اسرائیل شکایت کرتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، آپ انہیں لگام دیں. نتیجہ یہ ہوا، یہ جو الفتح کی حکومت تھی اس نے حماس کے لیڈروں کے پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور جیلوں کی جیلیں بھر دیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ سے حماس کا انہوں نے صفایا کرنا شروع کر دیا. 2000 میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جب ایرل شیرون جو ہیں یہ جاتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ. 1000 اس پر بھی ہم ایک اپنا ویلاگ کر چکے ہیں سیکنڈ انتفاضہ کے اوپر، اور یہ اپنے 1000 فوجیوں کو لے کر کے ٹیمپل ماؤنٹ گئے تھے. ایسے علاقے میں گئے تھے جہاں مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا مسلمان بالکل برا فروختہ ہو گئے، پاگل ہو گئے، اور انہوں نے پھر دوبارہ سے پتھر اور غلیلیں اٹھا لی. لیکن اس دفعہ پتھر اور غلیلوں تک بات نہیں رہی، اس دفعہ خنجر بھی تھے ان کے پاس، گھر میں ہوم میڈ بم بنا لیے انہوں نے، اور اس طرح کی بھی کارروائیاں کرنے لگے. تو یہ جو دوسرا انتفاضہ تھا، انتفاضۃ الاقصیٰ، یہ زیادہ ڈیڈلی تھا، اور یہ انتفاضہ بھی 4-5 سال تک چلتا رہا. تو اس سے جان چھڑانے کے لیے اسرائیل نے یہ سوچا کہ اگر ہم حماس کی لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیں تو یہ جو ایک طوفان اٹھا ہوا ہے یہ خود بخود تھم جائے گا. لہٰذا 2004 میں پہلے انہوں نے شیخ یاسین کو قتل کیا جو کہ حماس کے بانی تھے. پھر اس کے بعد جب عبدالعزیز رنتیسی ان کی جگہ آ گئے تو پھر 2-2.5 مہینے کے بعد ہی عبدالعزیز رنتیسی کو بھی اسرائیل نے قتل کر دیا ایک میزائل حملے میں. وہ ان کا بیٹا، ان کا گارڈ اور 2 راہگیر سب شہید کر دیے گئے. تو اس کے بعد حماس کی جو لیڈرشپ تھی وہ خفیہ ہو گئی، مطلب چھپ گئے. اب یہ کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ لیڈر کون ہے. اس طرح اسی سال یعنی 2004 میں ہی یاسر عرفات بھی قتل ہوئے. میں تو سمجھتی ہوں قتل ہی ہوئے، ویسے ان کو برین ہیمریج ہوا تھا اور وہ اپنے رام اللہ کمپاؤنڈ میں 2 سال سے اسرائیل نے ان کو ہاؤس اریسٹ کر رکھا تھا، وہیں پر انہیں ہیمریج ہوا. پھر وہ علاج کے لیے پیرس کے ایک ہاسپٹل میں لے جائے گئے، اور ایک بیان یہ ہے کہ ان کو وہاں پر آرام کے ساتھ زہر دے کر کے مار دیا گیا. تو اس طریقے سے یہ سمجھتے تھے، اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ لیڈرشپ کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو حماس کے غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی. 2006 کے جب دوسرے الیکشن ہوتے ہیں، لیجسلیٹو کونسل کے انتخابات ہوتے ہیں، تو حیرت انگیز طور پر حماس 75% کے قریب ووٹ لے کر کے غزہ سے جیت گئی. یعنی مغربی کنارے سے تو PLO ہی جیتی، لیکن فتح جیتی، لیکن مغربی کنارے سے حماس جیت گئی. اب جب حماس جیت گئی تو اس نے اس کریک ڈاؤن کا بھی بدلہ لینا تھا جو فتح نے اس کے خلاف کیا تھا. اور دوسرے یہ کہ ہر ادارے میں جہاں پر فتح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اپنی حکومت وہاں پہ قائم کرنی تھی. یہ جو الفتح کو شکست ہوئی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ الفتح کا بیڈ گورننس، حماس کے خلاف کریک ڈاؤن اور کرپشن تھا. یہ 3 بڑی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے فتح کو غزہ میں شکست ہو گئی. 2007 میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حماس ورسز فتح، یہ ایک طرح کا کائنڈ آف سول وار شروع ہو گئی، اور حماس جو تھی ہر جگہ سے فتح کو کھدیڑنے لگی اور مارنے لگی اور ان کو غزہ بدر کرنے لگی. یہ صورتحال بہت سوٹ کر رہی تھی اسرائیل کو. اسرائیل تو ان دونوں کو لڑا کے بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن 1 سال کے اندر ہی حماس نے فتح کو نکلنے پہ مجبور کر دیا غزہ سے، اور اس طریقے سے غزہ کے اندر خانہ جنگی کا ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا. تو اب اسرائیل میدان عمل میں آیا. اسرائیل نے 2008 میں حملہ کر دیا حماس کے اوپر. کیوں حملہ کیا؟ اصل میں وہ حماس کو اور غزہ والوں کو اس بات کی سزا دینا چاہتا تھا کہ لیجسلیٹو کونسل میں 75% کی اسٹرینتھ کے ساتھ حماس آخر جیت کیسے گئی. لہٰذا آپریشن کاسٹ لیڈ ہوتا ہے،
اور 2008 میں 22 دن تک یہ جنگ چلتی ہے جس میں انفراسٹرکچر تباہ کیا جاتا ہے، سینکڑوں فلسطینیوں کو فلسطینی قتل ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم اس معاملے کو تو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم جو اپنا فوکس کریں گے وہ اس پر 2007 کی جو خانہ جنگی تھی، اس میں فلسطینی تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف حماس تھی، حماس غزہ میں تھی، اور دوسری طرف PLO تھی، الفتح جسے ہم کہیں گے، اور الفتح مغربی کنارے میں تھی، اور فلسطین ڈیوائڈ ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو حالیہ جنگ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں 10واں مہینہ چل رہا ہے اور غزہ میں بہت ہی بری حالت ہے، بدترین صورتحال ہے شہریوں کے اوپر۔ حماس تو کسی نہ کسی طریقے سے ڈٹی ہوئی ہے، لیکن شہریوں کا حال بہت خراب ہے، انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ مغربی کنارے کے فلسطین ان کی مدد کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آگے نہیں آئے۔ یہ اس تقسیم کو اس حالیہ جنگ کے دوران بہت زیادہ محسوس کیا گیا۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ بھئی عرب ممالک تو بعد میں آئیں گے مدد کرنے کے لیے، پہلے فلسطینی تو اکٹھے ہوں، فلسطینی تو خود 2 دھڑوں میں تقسیم ہے، خود مغربی کنارے والے غزہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو ہم کہاں سے مدد کریں گے، ہم تو اتنی دور بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بات سامنے بھی آئی اور اس کا ادراک الفتح نے بھی کیا، حماس نے بھی کیا کہ یہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ عید کے موقع پر، عید والے دن جو اسماعیل ہانیہ کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد عید کی چھٹیوں وغیرہ کے بعد اسماعیل ہانیہ جب ترکی گئے تھے تو رجب طیب اردگان نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ دیکھیں دوسرے لوگ تو بعد میں آپ کی مدد کریں گے، پہلے فلسطینی تو فلسطینی کا ساتھ دیں، لہٰذا آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ اس وقت اتحاد کی بات شروع ہو چکی تھی اور اس کے اندر ایک بہت ہی زبردست کردار ادا کیا ہے چائنا نے۔ چین کی ثالثی میں یہ مذاکرات چلتے رہے اور چین نے حماس کو بھی بلایا، الفتح کو بھی بلایا، ان کے وفود کو بھی بلایا۔ اس کے علاوہ 12 جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں فلسطین کے اندر جو فعال ہیں ان سب کو بلا لیا اور تقریباً یہ لوگ 2-2.5 مہینے سے چائنا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان تمام لوگوں کو، ان تمام فیکٹرز کو ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کے اوپر راضی کر لیا، اور وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے 23 جولائی کو، یعنی کل 23 جولائی کو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے چین کی ثالثی کے اندر، اور اس کے اندر حماس اور الفتح نے ایک مضبوط اتحاد بنانے کے معاہدے کے اوپر دستخط کر دی ہے۔ دونوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ غزہ پر جب جنگ ختم ہوگی تو غزہ پر عبوری قومی مفاہمتی حکومت قائم کر دی جائے گی، یعنی غزہ پٹی اور مغربی کنارے دونوں جگہ پر ایک عبوری قومی مفاہمتی حکومت جو ہے وہ قائم کرنے کے اوپر ان کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں حماس کے وفد کی نمائندگی کر رہے تھے موسیٰ ابو مرزوق، یہ پولیٹیکل ونگ کے کافی اہم رکن ہیں، اسماعیل ہانیہ کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ الفتح کے جو نمائندے تھے جو اپنے وفد کو لیڈ کر رہے تھے وہ محمود العلول، اس کے علاوہ 12 اور جماعتیں تھیں جن کے چھوٹے چھوٹے وفود نے شرکت کی، اور یہ مذاکرات چین کے وزیر خارجہ وانگ زی اس کی ساری نگرانی کر رہے تھے، اور ان کی سرپرستی میں یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے۔ کل یعنی 23 جولائی کو جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے تو اس وقت الجیریا، روس اور مصر کے سفیر بھی ایز اے گارنٹر وہاں پر موجود تھے۔ اب فی الحال تو اتنی ہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ایک مفاہمتی حکومت کے قیام پر راضی ہو گئے ہیں دونوں جگہ، یعنی اتحاد ہو گیا ہے ان کے درمیان۔ اب اس کی مزید تفصیلات جب آئیں گی تبھی ابھی وہ پریس میں نہیں آئیں، لہٰذا ان کے اوپر ابھی ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہرحال خوش آئند بات ہے۔ اور اب یہ کہا جا سکتا ہے، اس سوال کا جواب اب چائنا کی ثالثی کی وجہ سے، ایک بہت ہی پازیٹیو رول کی وجہ سے اب ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اگر اس جنگ کو بند کر دیا جائے تو غزہ پہ کون حکومت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔